اس میں پیغمبر کی خصوصیات کو بھی شامل کرنے لگا ہوں۔ توجہ کرنا، آقا حضور وجود کے اعتبار سے مقدم ہیں، ظہور کے اعتبار سے مؤخر ہیں۔ آقا وجوداً مقدم کیسے، ظہوراً مؤخر کیسے، اس امر معقول کو ایک امر محسوس کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ریاضی اور جیومیٹری کا طالب علم کرتا کیا ہے، پرکار لیتا ہے اور پرکار کے ساتھ جب دائرہ بناتا ہے تو جس وقت پرکار کی نوک کاغذ کی نوک کو چھوڑتی ہے تو اس جگہ پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ نقطہ وہ ہے جو لگا پہلے ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی کہ یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے چومے قدم وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر ہے رحمت للعالمین آیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سدے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی تو کشکو لے گدائی ہے کہ درویشی کہ سلطانی۔ اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، کسی نے سلس لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، ایک عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے در دیا۔ اور قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام صحابہ کا، قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض اکرام، ہے فرض اکرام۔ نبیوں کے بعد اس دنیا میں اولا ہے مقام، اور کچھ بدبخت اور خائن کہتے ہیں تھا خام ایمان صحابہ کا، اے بدبخت تو ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ ایمان، تو دیکھ ایمان۔ اور حال حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار، یہ تابع دار، اور لے شوق سے نام، بولو گے لے شوق سے نام، صحابہ کا کر چرچا عام، صحابہ کا در طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام، پلہ تھام۔ لا
کے احترام قابل صد اعزاز و تکریم اسٹیج پر تشریف فرما علمی عملی روحانی شخصیات محترم حضرات علماء کرام اور مجمع عام میں تشریف فرما قرائے کرام حفاظ کرام شعراء کرام عزیزان ملت بزرگان محتشم عزیز بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام سیرت رحمت للعالمین کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت ایک بحر بے کراں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے ساحل اور کنارے تک پہنچنا انسانی بساط اور بشری طاقت سے باہر ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے متعدد اجزاء اور پہلو ہیں۔ کس کس پہلو کو بیان کیا جائے؟ آپ کی پیغمبر علیہ السلام کی آمد، نبوت کا اعلان نبوت، آقا کی ہجرت، آقا کی رحلت، آپ کی بندہ نوازی، غریب پروری، آقا حضور کی سیرت اور صورت، گویا کہ آپ جملہ صفات کا مجموعہ تھے۔ کس کس صفت کو بیان کیا جائے؟ لیکن سیرت کی حقیقت کو آپ کے قلوب میں اتارنے کے لیے میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور کوئی بھی حصہ ہو سیرت کا وہ ان دو حصوں سے باہر نہیں ہے۔ آقا حضور کی سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس میں آقا کی ذاتی صفات ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، آپ کے خصائل ہیں، آپ کے شمائل ہیں، جن کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے۔ آقا حضور کی ذاتی صفات اور خصوصیات ہیں۔ آقا حضور کی سیرت کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں آقا کی تعلیمات ہیں، پیغمبر کے ارشادات ہیں، نبوت کی معیشت ہے، نبوت کی معاشرت ہے، انداز جہاں بانی ہے، انداز حکمرانی ہے، اور تیرے پیغمبر کی سیرت کا یہ دو حصے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے آگے چل کے واضح کروں گا، ابتداءً مناسب سمجھتا ہوں ان دونوں حصوں کی مختصر تشریح کرنے لگا ہوں۔ آقا حضور کی سیرت کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں آقا کی ذاتی صفات ہیں، خصوصیات ہیں، آپ کے خصائل ہیں، آپ کے شمائل ہیں۔ کیا کہنے آپ کی ذاتی صفات کے، میرے آقا حضور کے وجود اطہر سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی کہتی ہے آقا حضور دو گلیوں میں سے ایک میں سے گزرے ہوتے، ایک میں سے نہ گزرے ہوتے، ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ہم کرتے کیا تھے؟ دونوں گلیوں میں تھوڑا تھوڑا چل کے دیکھ لیا کرتے تھے، جس گلی سے خوشبو کے مہکار آئے ہوتے تھے ہم سمجھ جایا کرتے تھے آمنہ کے لال کا گزر یہاں سے ہوا ہے۔ پھر صرف آقا حضور کے وجود اطہری سے نہیں بلکہ آپ کے پسینہ اطہر سے بھی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ شمائل ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس فرماتے ہیں لا شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے مشک اور عنبر اور عطور کو سونگھا، مجھے وہ خوشبو نہ آئی جو مصطفیٰ کے پسینے سے خوشبو آئی۔ آقا حضور کی ذاتی صفات کے کیا کہنے، اس میں میں پیغمبر کی خصوصیات کو بھی شامل کرنے لگا ہوں۔ توجہ کرنا، آقا حضور وجود کے اعتبار سے مقدم ہیں، ظہور کے اعتبار سے مؤخر ہیں۔ آقا وجوداً مقدم کیسے، ظہوراً مؤخر کیسے، اس امر معقول کو ایک امر محسوس کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ریاضی اور جیومیٹری کا طالب علم کرتا کیا ہے، پرکار لیتا ہے، اور پرکار کے ساتھ جب دائرہ بناتا ہے تو جس وقت پرکار کی نوک کاغذ کی نوک کو چھوڑتی ہے تو اس جگہ پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ نقطہ وہ ہے جو لگا پہلے ہے لیکن ظاہر نہیں ہوا۔ اس وقت طالب علم پرکار گھماتا ہے تو دائرہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دائرہ وہ ہے جو بنا بعد میں ہے لیکن ظاہر پہلے ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح آمنہ کے در یتیم ہادی السبل مولا کل امام الانبیاء سردار
نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونا بتا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. میرے محترم دوستو تھوڑا بن گیا. محمد مصطفیٰ آج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر. میرے دوستو کیا کہنے آقا کی ذاتی صفات کے, آپ کی خصوصیات کے, آپ کے خصائل کے, آپ کے شمائل کے. علماء تشریف فرما ہے, سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے, پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے 6 خصوصیات وہ عطا فرمائی ہیں جو رب نے صرف آقا فرماتے ہیں مجھے دی ہے, میرے علاوہ کسی اور کو, میرے علاوہ کسی اور کو, میرے علاوہ کسی اور کو نہیں. جی سنیے گا, حضور فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم, اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں. منصورت بالرعب, اللہ نے رعب اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے. آقا فرماتے ہیں وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ساری کائنات کو میرے لیے سجدگاہ بنا دیا ہے. اگر پانی موجود نہ ہو, پانی کا استعمال نقصان دیتا ہو, ساری کائنات کو تیمم کے لیے اللہ نے پاک کر دیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, جاندار غنیمتوں کی طرح بے جان غنیمتوں کو بھی اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے. آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ, اللہ نے مجھے ساری کائنات کا نبی بنا کر کے بھیجا ہے. کوئی علاقے کا نبی, کوئی شہر کا نبی, کوئی بستی کا نبی, کوئی قوم کا نبی. بستی بنو اسلام پور کے غیرت مند اہل سنت کے دوستوں, آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں, کوئی علاقے کا نبی ہے, کوئی قوم کا نبی ہے, کوئی بستی کا نبی ہے, کوئی شہر کا نبی ہے. میں یوں کہتا ہوں تو بے جانی ایک علاقے میں ایک ہی وقت میں کئی اللہ کے نبی موجود رہے. مثلا حضرت آدم خود بھی نبی ہے, بیٹے جناب شیش بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے. زمانہ نبوت بھی ایک ہے, علاقہ نبوت بھی ایک ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہے, بیٹے جناب اسحاق بھی نبی ہے, بیٹے جناب اسماعیل بھی نبی ہے. زمانہ نبوت بھی ایک ہے, علاقہ نبوت بھی ایک ہے. پھر جناب یعقوب بھی نبی ہے, جناب یوسف بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے. زمانہ نبوت بھی ایک ہے, علاقہ نبوت بھی ایک ہے. اس سے بھی ایک قدم اور آگے چل کے کہتا ہوں, جناب داؤد بھی نبی ہے, جناب سلیمان بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے. زمانہ نبوت بھی ایک ہے, علاقہ نبوت بھی ایک ہے. قابل قدر دوستو توجہ کرنا, جناب زکریا بھی نبی ہے, جناب یحییٰ بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے. زمانہ نبوت بھی ایک ہے, علاقہ نبوت بھی ایک ہے. جناب موسیٰ بھی نبی ہے, بھائی ہارون بھی نبی ہے, خود بھی نبی, بھائی بھی نبی. زمانہ نبوت بھی ایک ہے, علاقہ نبوت بھی ایک ہے. لیکن جب آمنہ کے لال صاحب الحسن والکمال تشریف لائے, اللہ نے تمام حدود کو ختم کر دیا, تمام قیود کو ختم کر دیا. اب ہر زمانہ آپ کا, آپ عرب کے نبی, آپ عجم کے نبی, آپ شرق کے نبی, آپ غرب کے نبی, آپ ماننے والوں کے نبی, نہ ماننے والوں کے بھی نبی, باقی صرف نبی, آپ نبیوں کے نبی. اللہ نے باقی انبیاء کو معاذ نبوت دی ہے, آمنہ کے لال کو نبوت بھی دی ہے تو ختم نبوت بھی دی ہے. اللہ نے باقی انبیاء کو معاذ امت دی ہے, آمنہ کے لال کو خیر امت عطا کر دی ہے. اللہ نے باقی انبیاء کو معاذ شفاعت دی ہے, آمنہ کے لال کو کبریٰ عظمیٰ شفاعت عطا کی ہے. باقی انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا ہے, آمنہ کے لال کا کلمہ نبیوں نے پڑھا ہے. باقی انبیاء نے امامت امتوں کی کروائی ہے, آمنہ کے لال نے امامت نبیوں کی کروائی ہے. باقی انبیاء کو اللہ نے اپنی کتابیں عطا کی ہے, آمنہ کے لال کو اللہ نے اپنا کلام عطا کیا ہے. باقی انبیاء کو بھی اللہ نے معراج کروایا, آمنہ کے لال کو بھی اللہ نے معراج کروایا. لیکن یاد رکھو باقی انبیاء کا معراج فرش زمین پر ہے, اور مصطفیٰ کا معراج عرش بری پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار رسالت,
शान सहाबा, मकाम सहाबा, नाराए तकबीर। क्या कहने अजमत मुस्तफा के, खसूसियात मुस्तफा के। आका हुजूर की विलादत का बाप आपकी अजमत पर दलालत करता है। इमाम सरकानी फरमाते हैं वलिद मख्तूनन, आका हुजूर पैदा हुए। दुनिया में हर बच्चा पैदा होता है गैर बगैर खतरे के बगैर पैदा होता है। आका हुजूर पैदा हुए, आपका खतना हुआ था। आपकी विलादत का बाप आपकी अजमत पर दलालत करता है। आपकी विलादत का बाप आपकी अजमत, फजीलत, शान, बरकत को बयान करता है। मसलन सैयदा तैयबा अम्मा आमिना फरमाती है कि जब हुजूर का नूर नबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ, अम्मा जान फरमाती है 6 महीने तक तो मुझे कोई असर न हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद असर की कैफियत इतनी बुलंद हो गई। अम्मा जान फरमाती है मैं अगर पत्थर के ऊपर कदम रखा करती थी तो पत्थर भी धूल बन के मेरे कदमों के बोसे लिया करते थे। अम्मा जान फरमाती है अगर मैं पत्थरों से गुजरा करती थी तो पत्थर भी मुझे सलामियां दिया करते थे। अम्मा जान फरमाती है जब हुजूर का नूर नबुव्वत मेरे रहम में मुंतकिल हुआ, अगर मैं दरख्तों से गुजरती थी तो दरख्तों की पत्ते, टहनियां और शाखें भी मुझे सलामियां दिया करते थे। अम्मा जान फरमाती हैं जब से हुजूर मेरे शिकवे अतर में आए हैं, मैं रात को बिस्तर पर लेटती हूँ, मुझे यूं लगता है कि चांद और सितारे भी मुझको सलाम करने के लिए झुकाते हैं। अम्मा जान फरमाती हैं कि जब से हुजूर मेरे शिकवे अतर में आए हैं, मैं कुएं से पानी भरने के लिए जाती हूँ तो कुएं की गहराइयों में उतरा हुआ पानी उबल कर मेरे कदमों को सलाम करने के लिए आता है। सीरत रसूल में शाह वलीउल्लाह मुअत्तसिद अलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब हुजूर की विलादत का वक्त करीब आया, अम्मा जान फरमाती हैं सितारे मुझ पर झुक आए थे। अम्मा जान फरमाती हैं जब हुजूर की विलादत बासआदत हुई, एक नूर निकला, इस नूर की रोशनी में मेरे सर ज़मीन मक्का में बैठकर जहाँ शाम और बसरा के महल की दीवारों को देखा, वहां पर चलती हुई ऊँटों की कतारों को देखा। जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, क्या सरत इस्लाम के दरबार में ज़लज़ला बर्पा हो गया। रब बताना ये चाहता था, वो आ गया है, इसको हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा बना करके भेजा जाएगा, जो आएगा नहीं बल्कि कायनात में इनकलाब बर्पा कर देगा। कायनात में इनकलाब, कायनात में इनकलाब बर्पा कर देगा। मेरे दोस्तों, आका हुजूर की ज़ाती सिफात, आपकी खुसूसियात, आपके खसाइल, आपके शुमाइल के क्या कहने, एक लाजवाल दास्तान है। और याद रखिए मेरे दोस्तों, हुजूर की जिंदगी का दूसरा हिस्सा, पैगंबर की सीरत का दूसरा हिस्सा वो है जिसमें आका के इरशादात है, जिसमें आका के इरशादात है, नबुव्वत की तालीमात है, जिसमें आका हुजूर 11 बीवियों के खामिद होने की हैसियत से अंदाज़े मुआशरत सिखाते हैं, जिसमें आका हुजूर अल्लाह की वही को लेकर उम्मत तक पहुंचाकर हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा इकामत दीन का फरीदा सरंजाम देते हैं, जिसमें आका हुजूर 7 या 8 बच्चों के बाप होने की हैसियत से तरबियत औलाद का सलीका सिखाते हैं, जिसमें आका हुजूर अल्लाह की वहदानियत का अलम लेकर मक्का मुकर्रमा की जलवतों में वादी फारान के ऊपर खड़े होकर अल्लाह की तौहीद का नगमा सुनाते। तुझे हलवे की सुन्नत तो बहुत है मरगूब, ऐ मुसलमान असलहा उठाकर मैदान में आना भी आका की सुन्नत है। अंदाजे जहांबानी सिखाते हैं, हिजरत फरमाकर अल्लाह की मदद और नुसरत का मजहर बनते हैं, और 10 साल रियासत मदीना का क़याम फरमाकर आका हुजूर अंदाजे जहांबानी सिखाते हैं, और 27 मरतबा मैदान जिहाद में उतरकर 27 मरतबा, कितनी मरतबा? 27 मरतबा, कितनी मरतबा? 27 मरतबा मैदान जिहाद में उतरकर अंदाजे सिपा सलारी सिखाते हैं। और याद रखिए इन दोनों हिस्सों में फर्क ये है, फर्क करके इजाजत चाहता हूं, आखिरी जुमले गौर करना, इन दोनों हिस्सों में फर्क ये है, आका हुजूर की सीरत के दोनों हिस्सों का तस्करा करो, सवाब है, अजर है, फजीलत है, बरकत है, लेकिन याद रखना मेरी और आपकी निजात जो व्यवस्था है दूसरे हिस्से से।
کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی سیرت کے بولیے یار دوسرے حصے سے ہے. اگر آپ کو عملی طور پر معلوم کرنا ہو پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، وہ پہلے حصے سے نہیں دوسرے حصے سے ملے گا. وضو کیسے کیا، پہلے حصے سے نہیں دوسرے حصے سے معلوم کرنا پڑے گا. آقا حضور نے معیشت کیا سکھائی، پڑوسیوں کے حقوق کیا سکھائے، لوگوں کو تعلیمات کیا دی، ارشادات کیا فرمائے. آقا حضور نے روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا، یہ سیرت کے پہلے حصے سے نہیں بلکہ دوسرے حصے سے ملے گا. ماشاءاللہ. آسان لفظوں میں یوں کہہ دیتا ہوں، ایک ہے جسم نبوت کا تذکرہ، ایک ہے مشن نبوت کا تذکرہ. پہلے حصے کو کہتے ہیں جسم نبوت، آقا کی ذات، آقا کی صفات، خصوصیات، خصائل، شمائل، ان کا تذکرہ کرو. عین ثواب ہے، المحمد میں یہی لکھا ہوا ہے، عین ثواب ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا کا تذکرہ عین ثواب ہے. لیکن یاد رکھو جس کے ساتھ میری اور آپ کی نجات وابستہ ہے وہ حضور کی سیرت ہے. ولادت بھی ولادت ہے، بڑی ہی باسعادت ہے، مگر ہے جو مدار فوز وہ آقا کی سیرت ہے. پہلے حصے سے جو آپ کا تعارف سمجھ میں آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے سمجھ میں آتا ہے، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے سمجھ میں آتا ہے. اور آپ کے محمد بن عبداللہ ہونے سے کسی کو کوئی اختلاف، بولو یار، کسی کو کوئی اختلاف، کوئی اختلاف. اور مسلمان تو کجا کسی کافر کو بھی اختلاف نہیں ہے. ہاں آپ کے محمد رسول اللہ ہونے سے اختلاف تھا بھی، ہے بھی اور رہے گا بھی. یوں کہہ دوں تو بے جا نہیں، آپ کی ولادت کا کوئی بندہ منکر نظر نہیں آئے گا. مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی آپ کو رسول اللہ کی ولادت کا منکر نظر نہیں آئے گا. آئے گا تو سیرت کا منکر نظر آئے گا، اور منکر تھا بھی، ہیں بھی اور رہیں گے بھی. حضور کی سیرت کے منکر تھے بھی، ہیں بھی اور بولو بولو ہیں بھی اور رہیں گے بھی. میرے دوستو توجہ کرنا، اور عملی طور پر خود مسلمان بھی حضور کی سیرت کا منکر ہے. اس کو نبی والی شادی پسند نہیں، اس کو نبی والی شادی کا سنت طریقہ پسند، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، ہم مجرا کروائیں گے ڈانس کروائیں گے. کیوں جی؟ حضور والی شادی جی ہمیں پسند نہیں ہے. الیاذ باللہ، حضور والا پردہ آج بی بی کو پسند نہیں، نبی والی تعلیمات پسند نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اگر مشن نبوت بیان کیا جائے گا تو نذرانے نہیں ملیں گے، لوگ ہاتھ نہیں چومیں گے، حضرت صاحب نہیں کہیں گے، گلے کے اندر پھولوں کے ہار نہیں پڑیں گے. مشن نبوت سے ذمہ داری کندھوں پر آتی ہے، بتانا پڑے گا کہ پیغمبر نے زندگی کیسے گزاری، نبی کی تعلیمات کیا تھی. تیرا پیر آج بیٹھ کر کے عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، پتہ لگانا پڑے گا کہ حضور نے اگر کسی عورت کو بیعت کیا، حضور نے فرمایا کپڑے کو پکڑ لو، حضور نے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دیا، فرمایا تم بھی بعد میں ہاتھ ڈال لینا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر نے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور تیرا پیر عورتوں سے سجدے کرواتا ہے، عورتوں کو اپنے پاؤں میں جھکواتا ہے، عورتوں سے اپنے پاؤں دبواتا ہے. تو کہتا ہے میں عاشق رسول بھی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ولادت کا میلاد کا تذکرہ کرو، مشن نبوت کا بتاؤ، کاز نبوت کا بتاؤ، پروگرام نبوت کا بتاؤ. کیوں؟ ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے رسول کا سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے. پریشانی بھی کوئی نہیں، حلوے بھی کھاؤ، بریانیاں بھی کھاؤ، زردے بھی اڑاؤ، موجیں، کبھی کہاں میلاد کبھی کہاں میلاد. او بھائی یہ میرے سامنے میک کھڑا ہے، میرے آخری جملے ہیں غور کرنا، میرے سامنے میک کھڑا ہے، میں آپ کے سامنے شور مچا دوں، میں کچھ جلتوں کو جلاؤں گا، سڑتوں کو سڑاؤں گا، یہ میک ہے، یہ میک ہے. آپ کہو گے مولوی صاحب ہمیں بھی نظر آ رہا ہے میک ہے، یہ بتاؤ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا کیسے ہے، یہ بتاؤ کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضور آ گئے، حضور آ گئے، پیغمبر کا میلاد، ہم سردوں کو ساڑیں گے، ٹھڑتوں کو ڈھاریں گے، میلاد منائیں گے. او بھائی اس میلاد والے نبی کی سیرت بھی بتا، مشن نبوت کیا تھا، پروگرام
नबुव्वत क्या था, बता। फरोख की चोटी पर सगे चच्चे ने पैगंबर को पत्थर क्यों मारे? बता, मुझे बता कि तपती हुई रेत के ऊपर जनाबे बिलाल को क्यों निकाला गया? मुझे बता, सदीरा की आंखें क्यों निकाली गई? मुझे बता कि रुबैना की चमड़ी क्यों उखाड़ी गई? मुझे बता कि जनाबे अम्मार के वालिदैन के ऊपर जुल्म क्यों किए गए? मुझे बता, जनाबे सुमैया दो टुकड़े क्यों हुई? मुझे बता, ये बिलाल हाथ की सदाएं लगाकर बता, मिलाद मनवाना चाहता है या मिशन? बोलो बोलो, क्या मनवाना चाहता है? मिशन नबुव्वत मनवाना चाहता है। और तमाम पैगंबरों का मुश्तरका मिशन ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए। किसी की जाए भाई? इबादत सिर्फ किसकी की जाए भाई? अल्लाह की इबादत की जाए। रब के सिवा किसी के सामने सारे, बोलो बोलो, किसी के सामने सारे। कोई लाल झंडी हो तब बोलो सारे, कोई लाल झंडी हो सर तब भी, कोई पीली झंडी हो, कोई दरबार हो, कोई बड़ा कुब्बा हो, कोई बड़ा जुब्बा हो, रब के सिवा किसी के सामने सारे सारे। ये पैगंबर की तालीमात हैं, ये नबुव्वत के इरशादात। आओ मेरे दोस्तों, एक काम करें, उसवे रसूल को आम करें। जिन चरागों से होती है दुनिया में रोशनी, उन चरागों का एहतमाम करें। वुसअत दिल तो बहुत है, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाले रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घरों का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।